العلم نور، العلم نور، العلم نور. والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ کچھ حدیثوں اور بزرگوں کے اقوال کا ترجمہ اور خلاصہ۔ نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمودہ است: ہر کے یک بار برمن درود خواند خدا تعالی و فرشتگان بروے 10 بار درود بگویند۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمودہ است، فرمودن کا معنی فرمانا، اسی سے فرمودہ است ماضی قریب ہے۔ خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ہر کے یک بار برمن درود خواند، ہر کے جو شخص یک بار ایک مرتبہ برمن مجھ پر درود خواند درود پڑھتا ہے، جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے، خدائے تعالی و فرشتگان بروے 10 بار درود بگویند۔ فرشتہ اس کی اصل بھی تھی فرستادہ، فرستادن کا معنی بھیجنا، اسی سے فرستادہ بھیجا ہوا، اس میں مفعول کا صیغہ، پھر فرستادہ سے بنا لیا گیا فرشتہ۔ یہ تو لغات کشوری میں ہے۔ اب فرشتہ واحد ہے، جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا اسم ہے کہ جس کے آخر میں ہا ہو تو اس ہا کو گاف سے بدل کر الف نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو فرشتہ تھا تو ہا کو گاف کرا تو ہو گیا فرشتگ، الف نون بڑھا دیا فرشتگان، بروے اس پر 10 بار 10 مرتبہ درود بگویند درود بھیجتے ہیں۔ خدائے تعالی اور فرشتے اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کریمہ کی یہ والی روایت ترجمانی ہے۔ مزید درود کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ بھی سنیں۔ دیکھیں، دکھتا ہوگا آپ کو، فارسی میں درود ایسے ہی ہے جیسے عربی میں صلاۃ۔ صلاۃ بمعنی رحمت، کیا مطلب ہے؟ یعنی صلاۃ کا معنی رحمت ہوتا ہے جبکہ اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہو، اور اگر فرشتوں کی طرف منسوب ہو، یعنی اور اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار۔ مومنوں کی طرف ہو یعنی صلاۃ کی نسبت مومنوں کی طرف ہو تو بمعنی دعا، یعنی اس وقت اس کا معنی دعا ہوگا۔ جانوروں اور پرندوں کی طرف نسبت ہو صلاۃ کی تو بمعنی تسبیح و تہلیل، یعنی تسبیح و تہلیل ہوتا ہے۔ آسانی میں صلاۃ کا معنی رحمت ہوگا جبکہ اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہو، اور صلاۃ کا معنی استغفار ہوگا جبکہ اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو، اور صلاۃ کا معنی دعا ہوگا جبکہ اس کی نسبت مومنوں کی طرف ہو، اور صلاۃ کا معنی تسبیح و تہلیل ہوگا جبکہ اس کی نسبت جانوروں اور پرندوں کی طرف ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے درود ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو معنی ہوگا اس کا رحمت، اور فرشتوں کی طرف ہو تو معنی ہوگا استغفار، مومنوں کی طرف نسبت ہو تو معنی ہوگا دعا، جانوروں اور پرندوں کی طرف نسبت ہو تو معنی ہوگا تسبیح و تہلیل۔
اور جو بھی میں نے عرض کیا تھا یہ دیکھیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ تو اسی آیت کریمہ کی وہ روایت ترجمانی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ہر کے بدیدن عالم رفت بدیدن من آمدہ، و ہر کے بعالم مسافہ کرد بامن مسافہ نمودہ، و ہر کے پیش عالم نشست بامن نشستہ، و ہر کے در دنیا بامن نشیند خدائے تعالی اورا روز قیامت بامن در بہشت بے نشاند۔ ہر کے جو شخص بدیدن عالم رفت کسی عالم کو دیکھنے گیا، دیدن کا معنی دیکھنے، عالم کسی عالم کو، جو شخص کسی عالم کو دیکھنے گیا، بدیدن من آمدہ، بدیدن من مجھے دیکھنے، آمدہ آیا۔ تو یہ آمدہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں زائد ہے، یعنی یہ ماضی مطلق ہے۔ بدیدن من مجھے دیکھنے، آمدہ آیا، وہر کے بعالم مسافہ کرد، وہر کے اور جس شخص نے بعالم کسی عالم کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، مسافہ کرد مسافہ کیا۔ ویسے مسافہ کرد کا معنی ہوگا ہاتھ ملایا، یہ چونکہ اپنے یہاں بولا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے کہ مسافہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور جس شخص نے کسی عالم کے ساتھ مسافہ کیا، بامن مسافہ نمودہ، نمودن کا معنی دیکھنا اور دکھانا آتا ہے، لیکن یہاں پر نمودہ کردہ کے معنی میں ہے، اور کردن کا معنی کرنا۔ بامن میرے ساتھ مسافہ نمودہ مسافہ کیا، وہر کے پیش عالم نشست، نشستن مصدر سے نشست ماضی مطلق، اور جو شخص پیش عالم کسی عالم کے پاس، پیش کا معنی سامنے آگے یہ سب معنی لگتے ہیں، یہاں پر ہم اس کا معنی لگائیں گے پاس، اور جو شخص کسی عالم کے پاس نشست بیٹھا، بامن نشستہ وہ میرے پاس بیٹھا، وہر کے در دنیا بامن نشینت، وہر کے اور جو شخص در دنیا دنیا میں بامن، من مانے میرا میری میرے اور با مانے ساتھ، بامن میرے ساتھ، نشینت نشستن کا معنی بیٹھنا، اسی سے مضارع نشینت بیٹھے گا، اور جو شخص دنیا میں میرے ساتھ بیٹھے گا، خدائے تعالی اورا، خدائے تعالی اس کو روز قیامت قیامت کے دن بامن میرے ساتھ، در بہشت در معنی میں بہشت جنت، در بہشت جنت میں بے نشاند، نشستن کا معنی بیٹھنا، اسی سے مضارع آتا ہے نشیند اور امر آتا ہے نشی، ٹھیک ہے۔ طریقے تادیہ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امر کے آخر میں زبر دے کر انیدن بڑھا دے، تو نشی کے آخر میں زبر دیا تو نشا، پھر انیدن بڑھا دیا، اب ہو گیا یہ نشا نیدن، نشستن بیٹھنا اور نشا نیدن بیٹھانا۔ اب نشا نیدن مصدر سے مضارع آیا ہے نشاند، تو نشستن بیٹھنا اور نشا نیدن بٹھانا، تو نشا نیدن مصدر سے مضارع نشاند، اور شروع میں با گیا بے نشاند بٹھانا۔ خدائے تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں بٹھائے گا۔ اب پورے کا ترجمہ دیکھ لیں۔ جو شخص کسی عالم کو دیکھنے گیا وہ مجھے دیکھنے آیا، اور جس شخص نے وہر کے اور جس شخص نے یا پھر اور جس نے دونوں طرح معنی لگا سکتے، اور جس شخص نے کسی عالم کے ساتھ ہاتھ ملایا مسافہ کیا اس نے میرے ساتھ مسافہ کیا، اور جو شخص کسی عالم کے پاس بیٹھا وہ میرے ساتھ بامن میرے ساتھ بیٹھا، اور جو شخص دنیا میں میرے ساتھ بیٹھے گا خدائے تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں بٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، ایمان چیست، ایمان کیا ہے؟
شناختن خدائے تعالی بدل و اقرار کردن بزبان و عمل کردن بحکم شریعت۔ سوال کیا ہے کہ ایمان کیا ہے، یعنی ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب جواب، شناختن خدائے تعالی بدل یہیں سے لگائیں گے، بدل دل سے خدائے تعالیٰ کو پہچاننا، شناختن کا معنی پہچاننا، وہ اقرار کردن بزبان اور زبان سے اقرار کرنا، وہ عمل کردن بحکم شریعت اور شریعت کے حکم پر عمل کرنا۔ دوبارہ دیکھ لیں، ایمان کیا ہے؟ دل سے خدائے تعالیٰ کو پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور شریعت کے حکم پر عمل کرنا۔ 4، ہر کے برائے نماز بطریق نیکو وضو کند و نماز گزارت ہرچے درمیان نماز و نماز دیگر کند آمرزیدہ شود۔ ہر کے جو شخص برائے نماز، برائے معنی لیے، برائے نماز کے لیے بطریق نیکو، تو طریق کا معنی آتا ہے طریقہ یا طرح، اور نیکو کا معنی اچھا یا اچھی، تو بطریق نیکو اچھی طرح سے، وضو کند وضو کرتا ہے، و نماز گزارد گزاشتن سے بنا ہے، ٹھیک ہے، معنی آئے گا ادا کرنا یا پڑھنا، وہ نماز گزارت اور نماز ادا کرتا ہے، ہرچے جو کچھ درمیان نماز اس نماز، درمیان نماز اس نماز کے درمیان، وہ نماز دیگر اور دوسری نماز۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نماز اور دوسری نماز کے درمیان کا ترجمہ آخری میں لگائیں گے، نماز و نماز دیگر، اس نماز و نماز دیگر اور دوسری نماز، اب لگائیں گے کے درمیان، کند کرتا ہے، آمرزیدہ شود، یہ جو ہے مضارع مجہول ہے۔ مضارع مجہول بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود لگا دیتے ہیں، آمرزیدہ شود بخش دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ، جو شخص نماز کے لیے اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، جو کچھ اس نماز اور دوسری نماز کے درمیان کرتا ہے، بخش دیا جاتا ہے۔ آمرزیدن کا معنی بخشنا۔ ہر کے باوضو بخسپد و بہما شب بمیرد، ٹھیک ہے، نزد خدائے تعالی شہید باشد، ہر کے جو شخص، ٹھیک ہے، باوضو، ٹھیک ہے، خسپد، ٹھیک ہے، تو اس کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ خسپت کا معنی ہوگا سوتا ہے، ٹھیک ہے، و با ہما شب بمیرت، و اور ہما، یہ اصل میں تھا، ہما اصل میں تھا ہم تو کا مد گرا دیا، ٹھیک ہے، اور ہم کا جو میم ہے وہ الف میں جوڑ دیا، و با ہما شب اسی رات، و با ہما شب اور اسی رات میں، بمیرد مردن کا معنی آتا ہے مر جانا، اسی سے مضارع ہے میرد، ٹھیک ہے، جو شخص باوضو سوتا ہے، و بہما شب بمیرد اور اسی رات مر جاتا ہے، نزد خدائے تعالی شہید باشد، نزد کا معنی نزدیک، نزد خدائے تعالی کے نزدیک، شہید باشد شہید ہوتا ہے، باشد یہ بودن سے مضارع ہے۔ جو شخص باوضو سوتا ہے اور اسی رات مر جاتا ہے، وہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک شہید ہوتا ہے۔ 6، مسواک کنیت کے از پاکیے دہان است و خوشنودی رحمان، مسواک کنیت مسواک کرو، کہ از کہ اس سے، از مانے سے، مانے اس، از اس سے، پاکیے دہان
پاکی کا معنی صفائی، دہان کا معنی منہ، پاکی دہان منہ کی صفائی است ہے۔ و خوشنودی رحمان، خوشنودی کا معنی رضامندی، رحمان کا معنی اللہ تعالی۔ مسواک کرو کہ اس سے منہ کی صفائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ در روز جمعہ بر ہما مسلمانان سے چیز واجب است: غسل نمودن، مسواک کردن، خوشبو مالیدن۔ در روز جمعہ، جمعے کے دن میں، بر ہما مسلمان، تمام مسلمانوں پر، سے چیز واجب است، تین چیزیں۔ واجب کے تین معنی بتائے ہیں اس کتاب کے حاشیے میں: ضروری، لائق اور مناسب۔ تو ہم اس کا معنی مناسب لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ جمعے کے دن میں تمام مسلمانوں پر تین چیزیں مناسب ہیں، اور چونکہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت بھی ہے تو ہم سنت بھی لگا سکتے ہیں۔ جمعے کے دن میں تمام مسلمانوں پر تین چیزیں مناسب ہیں، یہی لگائیے، تین چیزیں مناسب ہیں۔ غسل نمودن، نمودن کردن کے معنی میں ہے۔ غسل نمودن، غسل کرنا، مسواک کردن، مسواک کرنا، خوشبو مالیدن، مالیدن ملنا، خوشبو ملنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ خوشبو لگانا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ جمعے کے دن میں تمام مسلمانوں پر تین چیزیں مناسب ہیں: غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو ملنا یا خوشبو لگانا۔ جمعہ بہترین روز ہا است، روز کی جمع روز ہا۔ جمعہ کا معنی جمعہ، بہترین سب سے اچھا، روز ہا دنوں میں، است ہے۔ لفظی معنی تو یہ ہوگا جمعہ دنوں میں سب سے اچھا ہے، جمعہ دنوں میں سب سے اچھا ہے۔ اور آسان ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے، جمعہ بہترین دن ہے، جو اب آپ کو اچھا لگے۔ جمعہ بہترین دن ہے یہ بھی لگا سکتے ہیں، جمعہ دنوں میں سب سے اچھا ہے یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ 9، نماز جماعت بہتر است از دنیا و از ہرچے در دنیا است۔ نماز جماعت، جماعت کی نماز، بہتر است بہتر ہے، از دنیا دنیا سے، و از ہر چے در دنیا، و از ہر چے ازمانے سے، ہر چے جو کچھ، در دنیا دنیا میں، است ہے۔ جماعت کی نماز بہتر ہے، جو دو جگہ از آئیں تو ہم ایک ہی از کا ترجمہ کریں گے، وہ بھی آخر میں دیکھیں۔ جماعت کی نماز بہتر ہے دنیا اور جو کچھ، وا ہرچے در دنیا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، از اس سے، ٹھیک ہے۔ جماعت کی نماز بہتر ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے۔ نزد خدائے تعالی بوئے دہنے روزہ داران از مشک خوشبو تر است۔ نزد خدائے تعالی، خدائے تعالی کے نزدیک، بو کا معنی آتا ہے مہک، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو قاعدہ یاد ہوگا کہ اگر مضاف کے آخر میں واو ہو تو اس صورت میں مضاف کے آخر میں یا مجہول کا اضافہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے بو کے بعد یا مجہول آ گئی۔ بوئے دہن تو معنی ہوگا منہ کی مہک، روزہ دار، روزہ دار کا معنی روزہ رکھنے والا، اس میں فاعل سمائی ہے، اور روزہ داران روزہ رکھنے والے۔ اب یہیں سے ترجمہ لگائیں گے، روزہ رکھنے والوں کے منہ کی بو نزد خدائے تعالی، خدائے تعالی کے نزدیک، از مشک مشک سے، تر زیادہ، خوشبو است۔ خوشبو کا معنی سمجھ لیں، خوشبو کا لفظی معنی ہے، جی ہم نے پہلا تھا اس سے پہلے شروع میں، خوش خط، اچھی تحریر والا، ٹھیک ہے، خوش خط اچھی تحریر والا، اسی طرح خوشبو اچھی مہک والا، یہ اچھی مہک والی، یہ لفظی معنی خوشبو کا، اچھی مہک والا یا اچھی مہک والی، تو اسی کو بول دیا جاتا ہے خوشبو دار۔ تو خوشبو کا معنی خوشبو دار۔ اب دیکھیں، روزہ داران سے ہم ترجمہ لگائیں گے،
آخر سے لگائیں گے، شروع کو پہنچیں گے۔ روزہ رکھنے والوں کے منہ کی بو نزد خدائے تعالیٰ، خدائے تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ خوشبو تر زیادہ خوشبودار است ہے۔ روزہ رکھنے والوں کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ 11 اگر خدائے تعالیٰ آسمان ہا و زمین ہا را اجازت سخن گفتن بے دہد، دادن کا معنی دینا، اسی سے دہد مضارع۔ اگر خدائے تعالیٰ، آسمان کی جمع آسمان ہا، حال زبر ہا بڑھا کر کے، اسی طریقے سے زمین کی جمع زمین ہا، اجازت سخن گفتن بات کہنے کی اجازت۔ اگر خدائے تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو بات کہنے کی اجازت دے دے، اگر خدائے تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو بات کہنے کی اجازت دے دے، ٹھیک ہے، دے دے، ہر روزہ دار را مزدہ جنت بے دہن، تو وہ ہر روزہ دار را، ہر روزہ رکھنے والے کو مزدہ جنت، مزدہ کا معنی خوشخبری، مزدہ جنت، جنت کی خوشخبری، بے دہن دے دیں گے، تو وہ ہر روزہ رکھنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دیں گے۔ 12 ہما چیز ہارا زکوٰۃ است و زکوٰۃ تن روزہ داشتن است، چیز کی جمع چیز ہا، ہما چیز ہارا ہر چیز کی، زکوٰۃ است زکوٰۃ ہے، و زکوٰۃ تن، تن کا معنی جسم، و زکوٰۃ تن اور جسم کی زکوٰۃ روزہ داشتن روزہ رکھنا است ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ پورے کا۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ 13 نماز ستون دین است، ہر کے نماز را قائم نمود، دین خود را قائم داشت، و ہر کے نماز را ترک داد، بنائے دین خود را بر انداخت۔ نماز ستون دین است، نماز دین کا ستون ہے، ہر کے نماز را، جس شخص نے نماز کو قائم نمود کرد کے معنی میں، یعنی قائم کیا، دین خود را، اپنے دین کو، قائم داشت، قائم رکھا، ٹھیک ہے، وہ ہر کے نماز را ترک داد، اور جس شخص نے نماز کو ترک دیا یعنی چھوڑ دیا، بنائے دین خود را، بنا کا معنی بنیاد، بنائے دین خود را، خود سے ترجمہ لگائیں گے، بنائے دین خود، اپنے دین کی بنیاد، را کو بر انداخت، انداختن کا معنی آتا ہے ڈالنا، پھینکنا، اور بر انداختن کا معنی آتا ہے اکھاڑ پھینکنا، اکھاڑ پھینکنا۔ اب معنی کیا ہوگا؟ اس نے اپنی دین کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکا، بنا کا معنی بنیاد۔ اب پورا ترجمہ دیکھ لیں۔ نماز دین کا ستون ہے، جس شخص نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اور جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنی دین کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکا۔ 14 ہر چیز را نشان است و نشان ایمان نماز است، ہر چیز را، ہر چیز کی، نشان است ایک علامت ہے یا ایک پہچان ہے، ہر چیز کی ایک پہچان ہے، و نشان ایمان نماز است، اور ایمان کی پہچان نماز ہے۔ ہر کے ترک نماز کنت و دیدہ و دانستہ نگزارت منکر است، ہر کے جو شخص ترک نماز کو ترک کنت کرتا ہے، جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے، و دیدہ و دانستہ، دیدہ و دانستہ کا معنی ہے جان بوجھ کر، اور جان بوجھ کر، نہ گزارت، گذاشتن سے بنا، نہ گزارت ادا نہیں کرتا، منکر است، منکر انکار کرنے والا است ہے، جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے اور جان بوجھ کر ادا نہیں کرتا وہ منکر ہے۔ 16 ہر کے نماز نہ کنت ایمان نہ دارت، و ہر کے زکوٰۃ نہ دہد نمازش ادا نہ شود، ہر کے نماز نہ کنت، جو شخص نماز نہ کنت نہیں کرتا یعنی نہیں ادا کرتا، ایمان ندارت، ندارت داشتن مصدر سے، داشتن کا معنی رکھنا
اور دارت رکھتا ہے، ندارت نہیں رکھتا ہے۔ وہر کے نماز زکوٰۃ نہ دہت دادن مصدر سے بنا جس کا معنی آتا دینا۔ وہر کے اور جو شخص زکوٰۃ نہ دہت زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز کا معنی نمازش اس کی نماز ادا نہ شود ادا نہیں ہوتی۔ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ 17 کسے کے پیش السلام کردن سخن گوید جوابش نہ دہید۔ کسے ایسا شخص کے پیش السلام جو پیش السلام کردن، پیش کا معنی پہلے، پیش السلام کردن سلام کرنے سے پہلے، سخنے کوئی بات، گویت کہے، جوابش اس کا جواب، نہ دہید دادن کا معنی دینا، نہ دہید نہ دو۔ ایسا شخص جو کے کا معنی جو، ایسا شخص جو سلام کرنے سے پہلے کوئی بات کہے اس کا جواب نہ دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ العلم